تعلیم کے دوران نجف اشرف میں امام خمینی کے حوالے سے ایک مجلہ نکلا تھا ابھی 3-4 سال پہلے، اس کے اردو کے ترجمے کا کام ہم لوگوں کے پاس آیا، کچھ دوستوں کے پاس جامعۃ المصطفیٰ میں. تو اس کے اردو کا ترجمہ جب ہم کر رہے تھے تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا نجف اشرف کا، کہ امام خمینی نجف اشرف میں جس وقت زیر تعلیم تھے، توجہ فرمائیے گا، زیر تعلیم تھے، تو اس زمانے میں انہوں نے کہیں پر مجلس پڑھی. عرب میں آج بھی جلال پور والا ماحول نہیں ہے کہ مجلس میں داد ہو، فریاد ہو، واہ واہ ہو، یہ سب ماحول عرب میں آج بھی نہیں ہے. لیکن مجلس سے اترنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کس نے اچھی پڑھی اور کس نے گوڑ دی ہے، یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے. تو امام خمینی نے مجلس پڑھی ممبر پہ بیٹھ کے، اور جب نیچے اترے تو ہر ایک نے تعریف کی، کیا دلائل تھے اور کیا صاحب آپ کا موضوع پر کیا گرفت تھی، بہت تعریف کی. بات آئی گئی، اس کے بعد پھر کبھی کسی نے امام خمینی کو ممبر پہ نہیں دیکھا. سنیے غور سے، سنیے غور سے، للہ سنیے، للہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے. میں بانیان مجلس سے خطاب کر رہا ہوں. نامدار عباس کا بیان اگر قرآن و حدیث کے آئینے پر پورا نہیں اترتا ہے تو سب سے پہلے صف بندی کر کے اسے ممبر پہ جانے سے روکیے. سب سے پہلے للہ غور سے سنیے. پھر کسی نے امام خمینی کو ممبر پہ نہیں دیکھا. 10 سال بعد اسی نجف اشرف میں پھر ایک بار مجلس پڑھی، اور کیا مجلس، کیا بیان، کیا زور بیان، کیا زبان کی شیرینی، کیا تسلط موضوع پر. ایک شخص اس مجلس میں ایسا مل گیا جو اس مجلس میں بھی تھا، وہ پہچان گیا. اس نے کہا 10 سال تک آپ نظر نہیں آئے، میں نے اس وقت آپ کو سنا تھا، پھر آج سن رہا ہوں. اور کیا اس وقت تھا، لیکن اس وقت تو آپ نے اور بھی کمال کر دیا. ممبر پر کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہا اس وقت تم تھے مجلس میں. کہاں میں تھا؟ کہا جب میں اترا تو لوگوں نے میری تعریف کر دی تھی اور میرا نفس اس سے خوش ہو گیا تھا. ذاکرین، علماء، ممبر پہ بیٹھنے والوں، شاعروں، جان پیٹ پیٹ کے داد مانگنے والوں، کہتے ہیں اس وقت میرا نفس خوش ہو گیا تھا، مجھے لوگوں کی تعریف اچھی لگ رہی تھی. میں نے کہا اس ممبر پر بیٹھنے سے اگر نفس خوش ہو رہا ہے تو اس کا مطلب خمینی ابھی تم نے نفس کی تربیت نہیں کی ہے. پہلے اپنے نفس کی تربیت کرو تاکہ جب بھی ممبر پہ بیٹھو تعریف کے لیے نہیں بیٹھنا، خدا کے لیے بیٹھنا.